اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں بھائیو، یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ لڑائی جھگڑے اور اس قسم کے معاملات سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور گھروں کے اندر ناچاکیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو اس میں آئے روز ہم ایسے کیسز دیکھتے رہتے ہیں کہ جس میں طلاق وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اور گھروں کے گھر برباد ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر مسنون طریقے سے طلاق دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گھر برباد ہو۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ باقی اس کے متعلق ہم نے وہ ساری باتیں ڈیٹیل سے کی ہوئی ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، حلالہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس پہ پیارے پیغمبر کی لعنت ہے، وہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ مسنون طریقہ طلاق کا کیا ہے؟ مسنون طریقہ طلاق کا یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، ہاں جی، اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو رہا، تو وہ اس کو کہہ دے کہ تجھ کو میں نے طلاق دی۔ اچھا، اب جب اس نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اب اس طلاق کے 3 مہینے تک، یعنی کہ جب تک اس کی عدت ہے، جب تک اس عورت کی عدت ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش تک ہے، اگر وہ خالی پیٹ ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ یعنی کہ اگر وہ 3 مہینے عدت جو ہے وہ عورت اسی خاوند کے، اسی مرد کے گھر میں گزارے گی، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، کبھی ادھر طلاق کے لفظ پورے نہیں ہوتے اور اس کے پیچھے سے میکے آئے، سارا سامان اٹھا کے لے گئے، چلو جی بھاگ جاؤ جی۔ اب یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے اور یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلامی طریقے کے مطابق جس عورت کو طلاق ہوتی ہے وہ عدت اسی گھر میں ہی گزارے گی، اپنے خاوند کے گھر میں ہی 3 مہینے گزارے گی۔ ہاں، اگر اس عدت کے دوران ان کا آپس میں صلح نہیں ہوتی تو پھر یہ طلاق کنفرم ہو جاتی ہے، مؤثر ہو جاتی ہے، اس کو پھر دوسرا نوٹس یا تیسرا نوٹس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ طلاق ایک ہی ہوگی، کافی ہو گئی ہے۔ اب وہ 3 مہینے کے بعد آگے جہاں چاہے وہ اپنا نکاح کروا سکتی ہے۔ اچھا، تو دوسرا یہ طریقہ، اس کے بعد پھر اگر مثال کے طور پہ اس عورت کو طلاق ہوئی ہے، 3 مہینے اسی گھر میں رہی ہے، اب 3 مہینے کے اندر صلح ہو گئی ہے، رجوع ہو گیا ہے، تو فابیہ اچھی بات ہے، گھر آباد ہو جائے گا دوبارہ، پھر پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ 3 مہینے کے اندر بھی ان کی صلح نہیں ہوتی، 3 مہینے سے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس پر یہ ہے کہ پھر وہ عورت 3 مہینے کے بعد وہاں سے اٹھے گی، اپنے گھر چلی جائے گی اپنے میکے۔ اس کے بعد 2 3 4 5 6 مہینے کے بعد دوبارہ پھر ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہوتا ہے یا برادری کے لوگ درمیان میں پڑتے ہیں تو ان کی دوبارہ پھر صلح کروانا چاہتے ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کا پھر آپس میں دوبارہ نکاح، جس کو نکاح جدید کہا جاتا ہے، نکاح ثانی کہا جاتا ہے، اب ان کا دوبارہ آپس میں نکاح کروا دیا جائے گا۔ حلالہ وغیرہ اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ سراسر بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ ان کا اب دوبارہ نکاح ہو جائے گا، نئی شرائط کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ، نئے حق مہر کے ساتھ، یعنی کہ دوبارہ نئے سرے سے ان کی شادی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد دوبارہ پھر زندگی گزرتی رہی، 6 7 سال چلے، پھر دوبارہ جھگڑا ہو گیا، پھر اس مرد نے کہا تجھ کو میں نے طلاق دی، تو اب دوبارہ پھر وہی پروسیس ہے کہ 3 مہینے اسی مرد کے گھر میں وہ عورت گزارے گی، وہاں سے بھاگے گی نہیں، جائے گی نہیں۔ اچھا، پھر وہی طریقہ کار ہے، 3 مہینے کے اندر اگر صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر یہ طلاق مؤثر ہو گئی، اب یہ عورت اپنے گھر میں چلی جائے۔ اب دوبارہ پھر وہی پروسیس ہے کہ 2 6 7 8 مہینے کے بعد یا سال کے بعد دوبارہ پھر ان کی آپس میں صلح ہونا چاہتی ہے، برادری والے لوگ درمیان میں پڑے ہیں، تو اب دوبارہ پھر ان کا آپس میں نکاح ہو جائے گا۔